بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، محفوظ کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اور پھر فرمایا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس آگ، اس جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ جس کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آگ لگانی ہوتی ہے تو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، یہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایندھن ہے۔ یہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے، آگ کا ایندھن کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، آدمی، لوگ، ناس مانے لوگ، اور والحجارہ، پتھر، یعنی جہنم کا جو ایندھن ہے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کیا ہے؟ لوگ یعنی انسان، اور والحجارہ، پتھر۔ بتائیں، پتھر آگ لگاتی ہے یا آگ میں اضافہ کرتی ہے؟ بظاہر دنیا میں ایسا نہیں ہے، لکڑی ہے، مزید کوئلہ ہے، کاغذ بھی لکڑی ہی کی ایک قسم ہے، اسی سے بنتا ہے، یہ آگ میں اضافہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والوں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب پتھر کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن سے بت تراشے جاتے ہیں۔ کون سے پتھر؟ جن سے بت تراشے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا تو انہیں یہ دکھائے گا کہ جن بتوں کو تراش کر تم اپنا خدا بنا بیٹھے تھے، آج وہ تمہارے ساتھ جہنم میں ہیں۔ ان کو حسرت و یاس دلانے کے لیے کہ جنہیں تم اپنا خدا کہہ رہے تھے، بتوں کو تراش کر انہیں خدا مانتے تھے، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جھوٹے خدا تو خود تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ بے لگام گھوڑے کی طرح مت رہو۔ رب تمہارا، جو تمہارا خالق ہے، اس کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بحیثیت مسلمان، یا الذین آمنوا، بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، کافروں سے نہیں ہو رہی، صرف مسلمان سے، ایمان والے سے بات ہو رہی ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں جب ناس کہا جاتا ہے تو عام لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، اور جب آمنو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور جنت، رحمت، اس کی عنایتیں، یہ ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا کافر کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر کافر کی میت پر اگر یہ جملہ کہا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن رحمت، مغفرت اور بخشش کی دعا جو ہے وہ قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسی دعائیں جو بخشش و مغفرت و رحمت کی ہیں ان میں کافروں کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ کہا کہ جو لوگ شرک کریں، کافر ہے نا، مشرک، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جب فائنلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ کافر و مشرک جو ہیں وہ جہنم میں ہی رہیں گے، تو اب ہم کیا شک پیدا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اسی طرح سلامتی کی دعا، یعنی جو ہم سلام کرتے ہیں، یہ کافر و مشرک سے ہم سلام دعا نہیں کریں گے. اب شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی کافر کہے السلام علیکم، عموماً کہتے ہیں، بلکہ مسلمان تو اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیسے ہو. لیکن بد مذہب جو ہے وہ قصداً ایسا لگتا ہے وہ ہمیں امتحان میں ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم جی. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ کرسچن ہے، وہ لیکن جب بھی نظر آتا ہے وہ سلام کرتا ہے. ہمارے مسلمان جو ہے وہ اور بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ہاتھوں کو اٹھا دے گا اور بھائی. جبکہ فرمایا کہ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ اور ہتھیلیوں سے یہودیوں کا طریقہ ہے. ہاں، سلام کے جملے بندہ کہہ رہا ہے السلام علیکم اور ہاتھ اٹھا لیے، تو علماء کہتے ہیں اس میں گنجائش ہے، یہ جائز ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلامتی کی دعا بھی اگر اب کافر سلام میں پہل کر دے تو خالی وعلیکم کہہ دیں، جواباً سلامتی کی دعا نہیں دیں گے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، یہ ہمیں شریعت کا حکم ہے. اب ہم لاکھ اس میں تعویلیں نکالیں جناب انسانیت کے ناطے، تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کریں، آپ پاؤں دبائیں، اس کو کتنے منع کیا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں. بے شمار ایسے مسلم گھرانے ہوتے ہیں جس میں کافر عیسائی جو ہیں وہ ان کے لوگ جو ہیں مرد و عورت وہ گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑو برتن پوچھا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے امن سے رہتے ہیں. بالکل یہاں پہ یہ موقع ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہ لڑتے ہیں نہ کچھ، کام کرتے ہیں. اس میں شمار گھرانے میں جانتا ہوں اس میں کرسچن خواتین کام کرتی ہیں اور کوئی پرابلم. لیکن انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا یہ تاثر بطور تعصب، یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ امن سے نہیں رہتے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اپنے علاقے میں آپ دیکھ لیں، آگے ایک چشتیہ مسجد کی اس طرف چلے جائیں، کئی گلیاں ایسے ہیں کہ جس میں 4 سے 5 چرچ ہیں. ایک بہت بڑی آبادی ہے جہاں کرسچن رہتے ہیں، زیادہ کالونی میں رہتے ہیں، کیا امن سے نہیں رہتے وہ؟ تو یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کی اکثریت ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ چین سے نہیں جیتے رہتے ہیں. یہ غلط تاثر ہے. بے شمار ایسے مسلمان لوگ ہیں جو کرسچنوں کی، ان لوگوں کی جا کے مدد بھی کرتے ہیں انسانیت کے ناطے. تو مسئلہ یہ تھا کہ کافر و مشرک و بد مذہب اس کو نہ تو سلامتی کی دعا دیں گے، نہ ہی مطلب سلام میں پہل نہیں کریں گے. بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ اس میں بندہ جو ہے نا وہ دل آزاری بھی تو نہیں کریں گے نا، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کر سکتے. اب اگر سامنے سے آئے السلام علیکم بھائی جی اور بھائی ٹھیک ہو آپ، دل آزاری بھی نہیں ہوئی اور اس کی بات کا جواب بھی دے دیا. گنجائش، طریقہ، انداز کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو. اسی طرح کافر کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے میں علماء اجازت دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس میں بخشش کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ جملہ کہنے میں مذائقہ
نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں، یعنی اس سے خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ رحمت، بخشش، مغفرت، اس کی عنایتیں، آخرت میں جو اخروی انعام ملنے والا ہے وہ صرف مسلمانوں، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم یہ سوچتے رہے کہ جناب فلاں یار وہ تو ہے، تو وہ دوسرے مذہب کا ہے، یعنی کرسچن ہے، یہودی ہے، اس کے بڑے اچھے اچھے کام ہیں، تو دنیا میں ایسے لوگوں کو صلہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس نے فیصلہ کر دیا یہ کہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اپنی جانوں و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی نیک کام کرو، اچھے کام کرو، اپنی اصلاح کرو، ایسے اعمال بجا لاؤ کہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں، اور صرف اپنی جان نہیں، وہ لوگ جو تمہارے ذمے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کے بیوی بچے۔ بسا اوقات گھر کا سرپرست دنیا سے چلا جائے تو بڑا بھائی سرپرست ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، اب اس کے زیر اثر جتنے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، اس کے گھر والے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک باپ، دیکھیں جب آپ باپ بن گئے نا تو آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے۔ بالکل کمپیوٹر بھی رکھے تو اس کی غلاظت سے بچانے کے لیے ایسے مقام پر رکھے کہ جہاں آپ کی آمد و رفت ہو، آتے جاتے، اکیلے میں نہیں لگا کے دے دے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک ماحول ہے وہ کہ جناب وہ بالکل موبائل لیا اور وہ چھپ چھپا کے بس وہ لگے پڑے، گھنٹوں لگے پڑے، گھنٹوں لگے پڑے۔ اب یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر دیکھے کہ وہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے، اس سے کیا حاصل کر رہا ہے۔ اچھی چیز اچھی ہے، بری چیز بری ہے، بری تو ہے ہی بری نا، لیکن اچھی چیز جو بظاہر اچھی لگ رہی ہے اس میں بھی آپ کو توجہ دینی ہوگی کہ وہ واقعتاً اچھی ہے یا اس کے اعمال اور اس کے نظریات میں فساد پیدا کر دے۔ بہت سارے ایسے ہیں، چونکہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، بریک ہی نہیں ہے اس کے اندر، یوں سمجھ لیں آپ، بے لگام ہے یہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ایمان، نظریات، بہت ساری ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے لیکن لوگوں کے عقائد و نظریات بدلی ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں بظاہر اللہ رسول کی بات لگ رہی ہے، وہ واقعی ہمارے لیے مفید ہے کہ نقصان دہ ہے۔ بہت طرح سے اور بڑے نامور لوگ ہیں جیسے جاوید غامدی، لوگ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل بوانگ دوہل کہتا ہے یار یہ آج کل کے اہل علم جو علماء ہیں انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، جو بالکل لبرل قسم کا بے دین آدمی ہے، نہ اس کی مونچھ نہ داڑھی گھوڑا گاری، مگر وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک معیار ہونا چاہیے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا۔ جیسے میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ایک یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ ایک میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس ہوئی اور اس میں
قبلہ شاہ صاحب بھی موجود تھے. ایک پروفیسر صاحب کو جو ہے نا وہ دعوت خطاب دی گئی تو انہوں نے 20 منٹ کا لیکچر بس یہی دیا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ گاؤں میں پلنے کے لیے چلے گئے, وہاں پہ بکریاں چراتے رہے, کبھی بکریاں دائیں نکل جاتی ہیں, کبھی بائیں نکل جاتی ہیں, کبھی ان سے چھوٹ جاتی ہیں, پھر پکڑ پکڑ کے لے کر آتے ہیں. یہ وہی گفتگو کرتے رہے. جب وہ صاحب فارغ ہو کر آئے نا تو قبلہ شاہ صاحب مظفر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا تقریر کری, کیا بولا, 20 منٹ تک آپ یہی کہتے رہے. کیا کہتے رہے کہ اللہ کے رسول سے بکریاں نہیں سنبھلتی تھی, ایک بھاگ جاتی دوسری کے پیچھے بھاگتے تھے, اس کو پکڑ کے لاتے تھے, دوسری نکل جاتی تھی. تو وہ صاحب جو پروفیسر تھے نا وہ چہک کر بولے کیا یہ کتابوں میں نہیں لکھا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کتابوں میں یہ لکھا تو ہے, اب اس کو کس طرح بیان کرنا ہے کہ کسی عشق والے کے پاس جاؤ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بالکل واضح ہوتی ہیں, بظاہر آپ دیکھیں کہ یار یہ تو ایسا ہی ہے, لیکن اس کا سیاق و سبق کیا ہے اہل علم بتائیں گے کہ اس کو کس انداز میں لینا ہے. کہ آپ کو یہ تو نظر آیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے, جبریل پیچھے رہ گئے, اللہ کے رسول آگے چلے گئے. تو حضور کے عروج اور بلندی کی بھی تو بات کرو نا. وہی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جس میں تنقیص کم تری نظر آتی ہو؟ تو بظاہر جو ہے بندہ یہ کہے گا یار یہ تو بڑی پیاری بات کر رہے ہیں, یار یہ تو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بظاہر اچھا سمجھ رہے ہو اور ہم گستاخی رسول کا شکار ہو جائیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو, انفسکم اپنی جان و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کی جانیں نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آپ کی ذمہ داری قائم ہو گئی کہ جو آپ کی سرپرستی میں اگر بیوی ہے وہ بے پردہ ہے, جبکہ واضح احادیث میں جو ہے نا وہ یہ بیان کیا گیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو عورت بے پردہ رہتی ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں اسے کہ محرم نامحرم اسے دیکھتے ہیں, اور اس پر اس کا شوہر یا بھائی بڑا یا والد, خلاصہ تو نرس کر رہا ہوں حدیث پاک میں نے پڑھی تھی, اس کو پرواہ نہیں ہے, تو فرمایا وہ دیوس ہے. کتنی بڑی جو ہے نا وہ یہ گالی ہے, یہ کسی کو بولتے ہیں اب دیوس. بندہ غور کرے کہ میں بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں معاشرہ جو ہے نا چونکہ وہ بالکل اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو نظام ہمیں انگریز دے کر گیا ہم اسی پہ گرد گھوم رہے ہیں. ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ جس وطن عزیز کو ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قرآن و سنت کے نظام کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے جس وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا تھا, ہم آج تک آپ دیکھیں کہ آج سے 2 دن پہلے جو ہے نا وہ حرمت سود پر ایک سیمینار ہوا, حالت حاضرہ کی بات کر رہا ہوں, سیمینار ہوا. اس میں جو ہے وہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء تھے, جس میں مفتی اعظم پاکستان بھی تھے, اور مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی عابد مبارک بھی تھے, اہل علم حضرات تھے, اور تاجر برادری خود کہہ رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اسحاق ڈار صاحب اب وزیر خزانہ ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز جو ہے وہ سود کی نحوست سے باہر نکلے. یعنی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو قرارداد پیش کرنا پڑ رہی ہے. قرارداد نہیں پیش کرنا چاہیے, اس نظام کو نافذ کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. سن 65 کے بعد آپ دیکھ لیں جب یہ سودی نظام آیا ہے بیڑا غرق ہوتا چلا گیا. پاکستان کو استحکام کیوں نہیں ملتا؟ چونکہ سودی نظام ہے. اہل علم برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن چونکہ جو ہم پر لوگ مسلط ہیں, جن سے ہم قرضے لیتے ہیں IMF کے ذریعے, FATF کے ذریعے, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ ترقی کریں.
وہ ہم سے مال لیتے رہے، ہم انہیں دیتے رہے، اور کئی گنا بڑھا کر انہیں ہمیں دینا پڑ جائے. جبکہ سود کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ سے جنگ کر سکتا ہے کوئی؟ مد مقابل سے لڑتا ہے انسان تو پھر فیصلہ ہوتا ہے صحیح اس کا جیتنے یا ہارنے کا. رب کی ذات سے کیسے لڑ سکتا ہے کوئی؟ یعنی اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے سود لینے والے کو، سود نظام کرنے والے کو. مجھے بتائیں کبھی بھی ترقی ہو سکتی ہے ملک میں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. واحد نجات کا ذریعہ اللہ اس کے رسول کا لایا ہوا دین. اب آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کو، قرآن کو ہاتھ میں لے کے جب نکلے تو بڑی بڑی سپر پاور جو ہے ان کو رونتے چلے گئے. اللہ نے کتنا عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی. بعض بزرگوں نے 22,000، بعض نے 36,000 مربع میل فاروق اعظم کی سلطنت، مشرق سے لے کے مغرب تک. وجہ کیا تھا کہ نظام ان کے ہاتھ میں تھا. اسی کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں کسی نے جب سوال کیا محمد علی جناح قائد اعظم سے کہ آپ وطن عزیز کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، نظام کون سا ہوگا؟ کہا ہمیں کوئی نظام لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیا قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس. آن دا ریکارڈ بات ہوئی ہے، ریکارڈ میں موجود ہے جناح صاحب کا یہ قول. تو اب پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سارے اسباب بروئے کار لانے ہیں. وَأَهْلِيكُمْ، پھر جو ہمارے گرد ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے. بالکل کڑی نظر رکھنی ہے، بالخصوص جو اولاد ہے وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہی، اس کے دوستوں میں ایسا تو نہیں ہے جو اسے گمراہ کر دیں، صحبت برباد کر دیتی ہے. تاجدار اہل سنت کون؟ علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ تعالی، کروڑ اللہ ان کے مزار پر انوار پر رحمت نازل فرمائے. اس کراچی شہر کی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد و نظریات کا تحفظ ہمارے ان جیسے بزرگوں نے کیا ہے. آج ان کا ایمان بچا ہوا ہے تو ان جیسے بزرگوں کی وجہ سے. ان کی کاوشیں، محنتیں، جگہ جگہ جا کے لوگوں کے پاس جا کے ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے تقریریں کی، لوگوں کو سمجھایا. فرماتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نا وہ چوہے میں اور کچھوے میں دوستی ہو گئی. جبکہ یہ شکایت کو مولانا روم نے بھی لکھا ہے. دوستی ہو گئی، اس نے کہا رسی سے میں پاؤں باندھ لو، جب میں پانی کے اندر ہوں گا تو تم ساحل پہ گھومتے رہنا، جب تم مجھ سے ملنا چاہو تو رسی کھینچنا، میں اوپر آ جاؤں گا. اب چوہا تو پانی میں نہیں رہ سکتا، کچھوے کی ضرورت ہے پانی کا. ایک مرتبہ ایک چیل آ گئی، اس نے کہا شکار ہے. جب اس نے جھپٹ مار کے چوہے کو جکڑا اپنے پنجوں میں اور جب اڑا کے لے کے جانے لگا تو ساتھ ساتھ اس کے کچھوا بھی لٹکا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ دوستیاں بد مذہبوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یار ہم وہ اپنے نظریے پر، ہم اپنے نظریے پر. ایسا نہیں ہے. صحبت اثر دکھلائے گی. ایک دفعہ بیٹھ کے جب اس کے چائے پئیں گے تو نرم گوشہ پیدا ہوگا. پھر اگر کوئی بولے گا یار یہ غلط ہے تو کہیں گے اس کی تعویلیں ہم پیش کریں گے. نہیں یار میرا دوست ہے، مجھے تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی. اور جب وہ پکڑ میں آئے گا نا تو ساتھ ساتھ آپ بھی لٹکے ہوئے ہوں گے. بزرگوں نے مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی، برے کی صحبت برا بنائے گی. تو بحیثیت ہم سرپرست، ہم بڑے، ہم بھائی، ہم والد، ہم شوہر، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی حد المقدور، جان توڑ جسے کہتے ہیں نا، وہ کوشش کرے کہ میں بھی جنت میں جاؤں تو میرے اہل و عیال سمیت داخل جنت ہے. مدینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار میرے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں تو سبحان اللہ. ایسی سوچتے ہیں نا. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. تو یقین مانیں
مدینہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں چلے جائیں گے نا تو ہمارا مدینہ جنت ہی ہوگا. میرے آقا ہے نا, حضور جہاں ہوں گے بس وہی ہمارا مقصد, وہی ہماری جستجو, وہی ہماری آرزو. میرے آقا جنت میں ہے. یعنی کسی نے سوال کیا کہ جنت کی خوبصورتی بیان کرے, اس نے کہا جنت کے لیے سب سے خوبصورت بات یہ ہے جو دل اس کی طرف کھنچتا ہے کہ میرے آقا وہاں ہوں گے, حضور ہوں گے. تو کیا نہیں چاہیں گے آپ یہ کہ جب مدینے اور مکے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ سب میرے گھر والے یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں. جنت میں مصطفیٰ, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں, یا رب میری دعا ہے میرے باپ وہاں رہیں. جنت میں مصطفیٰ کی کنیزیں جہاں رہیں, خاتون جنت کی کنیزیں, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے, میں حضور کی کنیزیں ہوں. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں اپنی اصلاح, اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, جہنم کی آگ سے بچائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.